نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیات آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے ذکر کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالی مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ حاضرین، قرآن اور حدیث کا مطالعہ اگر آپ کریں گے، بے شمار مقامات پر بے شمار اللہ تعالیٰ نے بے حساب ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نہ صرف اللہ ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں
ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کثیر کا لفظ لگاتا ہے۔ اکثر مقامات پہ جہاں بھی ذکر کا لفظ آتا ہے وہاں کثیر کا لفظ آتا ہے، یعنی ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، مومن مرد جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے اور مومن عورتیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، وہ ذکر ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر الہی، اللہ کا ذکر، یہ جامع ترین عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ عالی شان مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ رکھنے والی عبادت ہے۔ یہ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ان شرائع الاسلام قد کثر، اللہ کے رسول، اسلام میں، ہماری شریعت میں عبادتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے ایک جامع ترین عبادت بتا دیجئے جس پر میں پابندی کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے بھیگتی رہے۔ صحابی نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، کیونکہ بوڑھے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اسلامی تعلیمات تو بے شمار ہیں، عبادتیں تو بہت ہیں، میں ساری عبادتوں پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں، مشکل ہو گیا ہے اس بڑھاپے میں، اس بیماری میں، ایک ایسی عبادت بتا دیجئے جس پر میں پابندی سے عمل کروں، آسان عبادت۔ پیارے نبی نے بتایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کی یاد میں ہمیشہ بھیگتی رہے، تر رہے۔ یہ ایسی عبادت ہے بیمار آدمی بھی بستر پہ لیٹے لیٹے آسانی سے کر سکتا ہے۔ ایسی عبادت ہے اس کے لیے وضو کرنا کوئی شرط نہیں، ضروری نہیں، آسانی سے بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں، صحت مند بھی کر سکتے ہیں، بیمار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آسان عبادت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکانوں میں، مکانوں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر، سواریوں پر، ہر جگہ آسانی سے کرنے والی ایک جامع ترین عبادت، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ اللہ سے محبت کا تقاضا بھی ہے اور اللہ سے محبت کی دلیل بھی ہے۔ اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ بندہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ انسان کی عادت ہوتی ہے، انسان دل سے جسے چاہتا ہے زبان پر بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ انسان جس کو زیادہ چاہتا ہے دل سے، زبان پہ اسی کا ذکر ہوتا ہے، زبان پر اسی کا تذکرہ، اسی کے چرچے ہوتے ہیں۔ اور مومن سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ مومن اللہ کو چاہتا ہے، اسی لیے مومن کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا چرچا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، کبھی تسبیح کی شکل میں، کبھی تمجید کی شکل میں، کبھی تحمید کی شکل میں، کبھی تہلیل کی شکل میں، کبھی تکبیر کی شکل میں، کبھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، کبھی سبحان اللہ کہتے ہوئے، کبھی اللہ اکبر کہتے ہوئے، کبھی الحمدللہ کہتے ہوئے، مومن کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جو خدا فراموش ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے جن کی زندگیاں خالی ہیں، جن کے صبح شام اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، جن کے لیل و نہار، جن کے شب و روز اللہ کے ذکر سے خالی ہیں،
یہ وہ انسان ہوتے ہیں جن پر شیطان چھا گیا ہوتا ہے، یہ وہ انسان ہیں جن پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جن کے زبان، جن کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، جن کے صبح شام اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کو دور کر دیا ہے۔ یہاں شریعت نے ہم کو ایک پیمانہ بتا دیا، کیسے پہچانے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہیں یا اللہ کو بھلانے والوں میں سے ہیں؟ شیطان کے غلبے میں ہم لوگ آ چکے ہیں، شیطان ہم پر چھا گیا ہے یا چھایا نہیں، کیسے پہچانے؟ اگر میں اور آپ صبح شام اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہے، تو سمجھ جاؤ شیطان کا غلبہ تم پر نہیں ہے۔ اگر صبح شام تم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر نہیں کرتے ہو، تمہارے لیل و نہار، تمہارے شب و روز، تمہارے صبح شام، تمہارے خالی اوقات اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، سمجھ جاؤ تم پر شیطان چھا چکا ہے، تم پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ قرآن کریم نے کہا جو ذکر نہیں کرتے اولئک حزب الشیطان، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروپ ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کو حزب الشیطان کہا گیا، شیطان کا گروپ۔ حضرات، جیسے لوہے کو زنگ پکڑ جاتا ہے، لوہے کو اگر استعمال نہ کرے زنگ پکڑ جاتا ہے، ویسے ہی ہماری زبان پر، ہمارے دل میں اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، ہمارا دل بھی زنگ کھا جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ لگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان غفلت کی نیند سو جاتا ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کے عذابوں کو بھول جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ اس زنگ کو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ دلوں کے زنگ کو دھونے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جیسے جیسے تم ذکر کرتے جاؤ گے تمہارے دل کا زنگ ویسے ویسے ختم ہوتا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والے کا دل مردہ ہے۔ جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس سرزمین پر وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ لہذا جسم کو جیسے غذا کی ضرورت ہے، غذا جسم کو نہیں دو گے جسم مر جائے گا، دل کو بھی غذا کی ضرورت ہے، دل کو روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ یہ ذکر اللہ، یہ ذکر الہی، یہ اللہ کا ذکر، یہ روحانی غذا ہے۔ اگر دل کو یہ روحانی غذا تم نہیں دو گے تو یہ دل ایک دن زنگ لگتے لگتے ایک دن مردہ ہو جائے گا۔ یہ جب مردہ ہو جائے گا انسان کو نہ لوگوں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، نہ اللہ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، نہ بیان سمجھ میں آئے گا، نہ نصیحت کار فرما ہوگا، کیونکہ اس کے دل پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلوں کا سکون کہاں ہے؟ ہر انسان کی خواہش ہے سکون کی زندگی گزارے، اطمینان کی زندگی گزارے، چین کی زندگی گزارے۔ دلوں کو سکون کب ملتا ہے؟ دلوں کا سکون تبھی ملتا ہے جب دل اس کے خالق سے جڑ جاتا ہے، اس کے پیدا کرنے والے سے جڑ جاتا ہے۔
یعنی جو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اسی دل میں اللہ سکون رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں، اے دنیا والوں، دنیا کی دولت میں سکون تلاش کرنے والوں سن لو، دنیا کے عالیشان بنگلوں میں سکون تلاش کرنے والوں، دنیا کے زیورات میں، دنیا کے جنگلات میں، دنیا کے جائیداد میں سکون تلاش کرنے والوں، عورتوں سے ناجائز تعلقات کر کے سکون تلاش کرنے والوں، عہدہ و منصب اور شہرت میں سکون تلاش کرنے والوں، قیمتی سواریوں میں سکون تلاش کرنے والوں، سن لو، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ادھر ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا ذکر قرآن کی تلاوت میں ہے، دلوں کا ذکر نماز میں ہے، دلوں کا ذکر اللہ کا ذکر، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا قرار، یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ دنیا میں خودکشی کرنے والوں کی فہرست کو دیکھ لیجئے، دنیا میں سوسائڈ کرنے والوں کے لسٹ کو اٹھا لیجئے، کون ہیں یہ دنیا میں سوسائڈ کرنے والے لوگ؟ دنیا اپنے خزانے سمیت ان کے قدموں پر ہے، دنیا کی ہر لذت ان کے پاس ہے، دنیا کا ہر عیش ان کے پاس ہے، دنیا کی ہر دولت ان کے پاس ہے۔ اتنی ساری دھن دولت رکھتے ہوئے یہ لوگ خودکشی کرنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ وجہ یہی ہے ان کے پاس ہر دولت ہے مگر ان کے پاس سکون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھیے، جو آدمی وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کو جتنا سکون ملتا ہے 5 اسٹار میں آرام کرنے والوں کو اتنا سکون نہیں ملتا ہے۔ یاد رکھیے، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ میں رکھا ہے، اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی زبان پہ ہمارا نام، اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرے گا۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو بندے کو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، بندہ اگر جماعت میں، لوگوں کے درمیان میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں ایسی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں جو بہترین جماعت ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے، اس بندے کے نام کو لیتا ہے جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے، یہ نصیب والوں کی بات ہے۔ اللہ کی زبان پہ ہمارا نام، حکم الحاکمین کی زبان پہ ہمارا نام کب آتا ہے؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی الگ الگ ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں، الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی۔ فرشتوں کی ایک جماعت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، یلتمسون حلق الذکر،
यल्तमिसून हिरक ज़िक्र, वो लोग उन लोगों को तलाश करते हैं, ये फरिश्ते उन लोगों को तलाश करते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठे हैं। जब पूरी दुनिया में तलाश में लग जाते हैं, जब देखते हैं कि जहाँ कुछ लोग अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठे हैं, तो फरिश्ते दूसरे फरिश्तों को आवाज़ देते हैं, कहते हैं हलुम्मु इला हाजतिकुम, इधर चले आओ, इधर चले आओ, तुम्हारी मुराद इधर है, तुम्हारी मुराद इधर है। वो सारे फरिश्ते उस जिक्र वाली मजलिस में आके बैठ जाते हैं। अल्लाह उन फरिश्तों से पूछता है, हालांकि अल्लाह को सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन बंदों पर फ़ख्र करने का एक अंदाज़ है अल्लाह का। अल्लाह पूछता है फरिश्तों, ये बंदे इस मजलिस में बैठ के क्या कर रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, ये तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, तेरी तकबीर कर रहे हैं, तेरी तहमीद कर रहे हैं, ये तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह पूछता है, क्या ये लोग मुझे देखे हैं? हल रऔनी, क्या ये लोग मुझे देखे हैं? तो फरिश्ते कहते हैं नहीं परवरदिगार, ये बंदे तुझे देखे नहीं। फिर अल्लाह पूछता है, अगर ये लोग मुझे देख लेते तो? फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये बंदे अगर तुझे देख लेते ना, और ज़्यादा जिक्र करने लग जाते। फिर अल्लाह पूछता है, फरिश्तों, ये बंदे इस मजलिस में बैठकर क्या सवाल कर रहे हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, क्या मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं यसअलूनकल जन्नह, ऐ अल्लाह, ये बंदे इस मजलिस में बैठकर तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जन्नत को मांगते हैं। अल्लाह ताला कहता है, क्या इन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं परवरदिगार, इन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह कहता है, अगर ये लोग जन्नत को देख लेते? तो फरिश्ते कहते हैं अगर ये लोग जन्नत को देख लेते तो इनकी तलब और बढ़ जाती। फिर अल्लाह पूछता है, ये मेरे बंदे किस चीज़ से पनाह मांगते हैं, किस से अपने आप को बचाना चाहते हैं? फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, जहन्नम से ये लोग बचना चाहते हैं, पनाह तलब करते हैं। तो अल्लाह कहता है, क्या इन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं ऐ परवरदिगार। अल्लाह कहता है, अगर ये लोग जहन्नम को देख लेते तो अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्ते कहते हैं अगर ये लोग जहन्नम को देख लेते ना, और भी ज़्यादा जहन्नम से पनाह तलब करते, और भी ज़्यादा बचने के लिए दुआएं मांगते। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है, ऐ फरिश्तों, गवाह रहो, इस मजलिस में जितने लोग बैठे हैं मैंने सबको माफ़ कर दिया, सबकी मैंने बख्शिश कर दी। फरिश्ते कहते हैं, ऐ परवरदिगार, इस मजलिस में एक आदमी ऐसा भी है जो जिक्र करने की नीयत से नहीं आया था, वो किसी काम से गुजर रहा था, जाते जाते ऐसे ही आकर बैठ गया है, उसकी नीयत जिक्र की मजलिस में बैठने की नहीं थी, जिक्र करने की नहीं थी। तो अल्लाह ताला कहता है, हुमुल कौम ला यश्क़ा बिहिम जुलूसहुम, ये ऐसी मुबारक मजलिस है, इस जिक्र करने वालों के साथ बैठने वाला कभी बदनसीब नहीं होता। उनके साथ बैठने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर दिया है। तो मालूम यह हुआ हज़रात, ज़िक्र करने वालों की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। ये ज़िक्र हमारे गुनाहों को बख्शवाता है, ये ज़िक्र जन्नत में दाखिला दिलाता है, ये ज़िक्र इंसान को जहन्नम से दूर करता है। इस तरह की बेशुमार फजीलतें हैं ज़िक्र करने वालों की। लेकिन कुछ लोग हैं आजकल गैर शरई तरीक़े से ज़िक्र की मजलिसें महफ़िलें मुक़र्रर करते हैं, शरीयत का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, बिदअत के अंदाज़, ज़िक्र के नए नए सीगे, नए नए तरीक़े उन्होंने बना लिए। ये सारी फजीलतें ऐसे गैर शरई मजलिसों पर फिट ना करो, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारी बिदअत के अंदाज में, ख़ासकर सूफ़ीज़म से ताल्लुक़ रखने वाले सूफ़ी हज़रात हैं, सिलसिले से ताल्लुक़, सिलसिले वाले जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने ज़िक्र की
3 کیٹیگریز بنائے ہیں، ذکر کے 3 درجے انہوں نے بنائے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بدعت کیسے، ذکر کی بدعت کی مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، غیر شرعی مجلسیں۔ 3 درجے بنائے ہیں انہوں نے ذکر کرنے والوں کی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہے عام لوگ، اور دوسرا ہے خاص لوگ، اور تیسرا ہے اخص الخواص، یعنی خاص میں بھی انتہائی درجے کے خاص لوگ۔ کہتے ہیں پہلے درجے والے عام لوگ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے صرف اللہ 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 اللہ، اس طریقے سے کہیں گے۔ جو اخص الخواص ہوتے ہیں، تیسرا کیٹیگری والے، یعنی خاص میں بھی انتہائی درجے کے خاص لوگ، وہ لوگ کیا پڑھیں گے؟ آخری میں جو اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا الف اور 2 لام نکال کے جو لفظ ہو بچا ہوا ہوتا ہے، وہ ہو کی رٹ لگاتے ہیں۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، اس طرح صوفیزم سے تعلق رکھنے والے حضرات ذکر کی مجلسیں بنا لیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا سب سے بہترین ذکر مجھے سکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی تھی ایک اچھی دعا مجھے سکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر، ان کے لیے پورا کلمہ پڑھنے کا حکم ہے، اور دنیا والوں نے کہا جو اخص الخواص ہوتے ہیں وہ پورا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لفظ اللہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے آخری میں جو ہو ہوتا ہے، اللہ ہو کی رٹ لگاتے ہوئے، ضربے لگاتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کی بدعت کی مجلسیں، غیر شرعی مجلسیں لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ اس طرح کے ذکر کرنے والوں کے لیے یہ ساری فضیلتیں فٹ نہیں ہوتی، یہ سب بدعت ہیں، ان کو گناہ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حضرات، ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر لسانی یعنی زبان کا ذکر، دوسرا ہے ذکر قلبی یعنی دل کا ذکر۔ ذکر زبان سے بھی ہوتی ہے، ذکر دل سے بھی، زبان کا ذکر بھی ہے اور دل کا ذکر بھی ہے۔ زبان کا ذکر کیا ہے؟ زبان کا ذکر یہ ہے کہ انسان سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرے، یا درود پڑھے، اس کو زبان کا ذکر کہا جاتا ہے۔ دل کا ذکر کیا ہے؟ انسان دل میں اللہ کا تصور کرے، جنت کا تصور کرے، آخرت کے عذابوں کا تصور کرے۔ یہ دل کا ذکر کبھی کبھی اتنا پاورفل بن جاتا ہے، انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ کرنے میں بڑا کردار ہوتا ہے دل کے ذکر کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ سورج کی گرمی اتنی تیز ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سروں کے قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ ایسے پریشانی کے عالم میں، حشر کی عدالت میں 7 خوش نصیبوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی وہ ہے جو بند کمرے میں یا تنہائی میں اکیلا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے پانی بہہ جاتا ہے۔ اس میں دونوں ذکر مراد ہیں، زبان سے انسان ذکر کر رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہہ گیا، زبان سے انسان دعا کر رہا ہے، آنکھوں سے پانی نکل گیا، زبان سے انسان قرآن پڑھ رہا ہے، تنہائی میں، اندھیرے میں یا بند کمرے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے کرتے اس کے آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔
ایک مراد تو زبان کا ذکر، اس سے دوسرا مراد دل کا ذکر بھی ہے، کیونکہ انسان بند کمرے میں بیٹھ کر اس کی زبان تو خاموش ہے مگر وہ آنکھ بند کر کے اللہ کا تصور کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، کائنات کو اللہ نے کیسے بنایا اس کائنات پہ غور کر رہا ہے، آخرت کے عذابوں کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے، قبر کی تنہائی کو یاد کر کے، جہنم کے عذابوں کو یاد کر کے، دوزخ کی خطرناکیوں کو یاد کر کے انسان کے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، یہ دل کا ذکر ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ زبان کا بھی ذکر ہوتا ہے، دل کا بھی ذکر ہوتا ہے، دونوں ذکر مراد ہیں اس سے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے۔ تو زبان کا بھی ذکر ہوتا ہے اور دل کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان دونوں میں ایک گہرا رشتہ ہے، زبان اور دل میں۔ اسی رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ یہ کیا ہے؟ زبان کا ذکر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ دل کا ذکر سنیے، اللہ کہتا ہے مومن لوگ اللہ پر غور کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ کیسے بنایا اللہ زمین و آسمان کو؟ بنا سوچ سوچ کے، کائنات پہ سوچنے کے بعد بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ ان سب کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو معلوم یہ ہوا ذکر دل کا بھی ہوتا ہے، ذکر زبان کا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم زبان سے ذکر کر رہے ہیں، دل کہیں اور ہے۔ یہ طوطے کی پڑھائی ہے، طوطے کو جیسے رڑا دیتے ہیں نا، طوطا رڑتا رہتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ جب ہم زبان سے ذکر کر رہے ہیں ہمارا دل بھی حاضر رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرنے کا حکم ہے، انگلی تو چلتے رہتی ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل فون بھی چلتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ تسبیح کے دانے چلتے رہتے ہیں اور دوسروں سے بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، وہ ذکر قابل قبول ہے جس زبان کے ذکر کے ساتھ دل کا ذکر بھی شامل ہو جائے۔ حضرت حاضرین گرامی، صبح شام بے شمار اذکار ہم کو بتائے گئے، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، بے شمار دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور کچھ دعائیں خاص ہیں، وہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ کوئی الحمدللہ کہتا ہے اتنا ثواب ملے گا کہ قیامت کے دن ترازو بھر جائے گا۔ پھر فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خالی ہے یہ سب نیکیوں سے بھر جائے گا۔ کتنا ثواب مل رہا ہے، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان تڑپے گا۔ خالی اوقات کو بیکار نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن جب جنت میں جاؤ گے، جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کو یہ حسرت رہ جائے گی۔ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد دنیا کے وہ خالی اوقات کو یاد کریں گے جن اوقات کو اللہ کا ذکر کرے بغیر وہ گزار لیے۔ لیس یتحسر علی اہل الجنت الا علی ساعۃ لم یذکر اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جنت میں جانے کے بعد بھی اسے ایک
بات کا بڑا افسوس ہوگا، بڑی حسرت ہوگی، وہ سوچے گا دنیا کے اس وقت کو میں اللہ کے ذکر میں گزارتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس خالی وقت کو ٹائم پاس کر دیا میں نے۔ حاضرین گرامی، آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو بندہ رات میں سو جاتا ہے، اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اچانک نیند سے جب رات میں بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھے۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھے؟ وہ اس کے بعد پڑھے الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر کرنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، یہ گارنٹی دے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کرنا ہے؟ رات میں آپ سو جاتے ہیں، ہر انسان جب بھی سوتا ہے عام طور پہ آدھی رات کو یہ 2-3 گھنٹوں کے بعد انسان کی آنکھ کھلتی ہے، کھلنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لو۔ پھر سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ذکر کو کرنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو کے رہے گی، یہ گارنٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور جو بندہ استغفار کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو بندہ بیدار ہونے کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا اس کی تہجد کی نماز کی قبولیت کی گارنٹی دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے، ہم سب کو ہماری زبانیں اگر ذکر کی پابند ہو جائیں نا، ہماری زبان پہ بیکار باتیں ختم ہو جائے گی، لایانی باتیں ختم ہو جائے گی، گانے کا یہ مزاج ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں بھگاتے رہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔